ایک شادی شدہ شخص گھر میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اخبار میں ایک خوبصورت لیڈیز سوٹ کی تصویر تھی اور ساتھ لکھا تھا آج ہی خریدیں اور پورے 50% بچائیں۔ بس پھر کیا تھا، آدمی نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ صفحہ ہی پھاڑ کر پورے 100% بچا لیے۔ سردار دکاندار سے، یار ایک ہتھوڑا اور کیل دینا۔ سیلز مین، ارے سردار جی یہ کمپیوٹر کی دکان ہے، یہاں ان چیزوں کا کیا کام؟ سردار، اوے یار مجھے اپنے کمپیوٹر میں ونڈو لگانی ہے۔ لڑکی، بابا جی دعا کریں میری شادی کسی سمجھدار آدمی سے ہو جائے۔ بابا شیدہ، جا میری بچی واپس چلی جا، تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ سمجھدار آدمی کبھی شادی نہیں کرتے۔ کچھ دوستوں نے مل کر پارٹی کی، فیصلہ ہوا کہ ہر دوست اپنے گھر سے ایک چیز لائے گا۔ ایک دوست ایک تربوز لے آیا، دوسرا ایک جوس کا ڈبہ لایا، تیسرا ایک بسکٹ کا پیکٹ لے آیا، چوتھا 1 کلو مٹھائی لے آیا، پانچواں شیخ تھا، وہ گھر سے اپنے ایک بھائی کو لے آیا۔ ایک سیاستدان نے آنا تھا تو روڈ سے تمام ریڑھی والوں کو ہٹایا گیا مگر ایک سردار وہیں کھڑا رہا۔ ایک پولیس والا آیا، چل سردار ریڑھی ہٹا۔ سردار، اوے تجھے نہیں پتا میں اپنے علاقے کا MPW ہوں؟ پولیس والے نے سلوٹ کیا اور پوچھا، سر MPW کون ہوتا ہے؟ سردار، او خانہ خراب، MPW کا مطلب مونگ پھلی والا۔ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعہ کی نماز میں مولوی صاحب نے خطبہ دیا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وہ شخص کہہ رہا تو بیوی نے اس سے کھانا دیا، وہ ہر لقمہ پر سبحان اللہ واہ واہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے اس کے سر پر بیلنا مارا اور کہا کہ 20 سال میں میری کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بیچ دی، تمہاری تعریف ہی بند نہیں ہو رہی۔ ایک خان صاحب ریک کا ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی پر گئے اور کہنے لگے کہ ہم کو دل بدین کے لیے ایک ٹکٹ لینی ہے۔ ریلوے کلرک کافی دیر بعد دل بدین اسٹیشن ڈھونڈتا رہا لیکن اس سے اسٹیشن نہ ملا۔ اس نے تھک کر پٹھان سے پوچھا کہ دل بدین ہے کہاں؟ پٹھان صاحب کہنے لگے، جی وہ سامنے بینچ پر بیٹھا ہے، دل بدین ہمارا بیوی ہے۔ ایک حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا، جناب اعلیٰ ادھر ہمارے علاقے میں قتل کا جرم ہوا ہے، ایک عورت نے اپنے خاوند کو سر میں بیلن مار کے ہلاک کر دیا ہے۔ تھانے دار، کیوں، کیا وجہ تھی؟ حوالدار، جناب اعلیٰ مجرمہ نے فرش کو تازہ صاف کیا تھا اور فرش ابھی گیلا تھا کہ بس اس کا خاوند جوتوں سمیت کچن میں چلا گیا تھا۔ تھانے دار، مجرمہ کو گرفتار کر لیا ہے؟ حوالدار، نہیں جناب، وہ ابھی تک کچن میں ہے اور ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار، وہ کیوں؟ حوالدار، جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے۔ ایک شخص نے مولوی سے پوچھا، اگر جنگل میں نماز پڑھتے ہوئے شیر آ جائے تو کیا نماز جاری رکھیں؟ قربان جاؤں، مولوی صاحب نے کیا خوب جواب دیا، اگر وضو باقی رہے تو جاری رکھو۔ موت کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ بندے نے کہا، کیوں؟ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، صحت مند ہوں۔ فرشتہ، تم اپنا موبائل بغیر لاک کیے گھر بھول آئے ہو اور وہ تمہاری بیوی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ بندہ، چل پھر چلیے۔ شیخ صاحب بستر مرگ پر لیٹے آخری سانسیں لے رہے تھے، پاس ہی ان کی بیوی بیٹھی تھی۔ شیخ صاحب نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو مشکل سے کھولا اور بیوی سے پوچھا، یہاں کون ہے؟ بیوی بولی، سب موجود ہیں۔ شیخ صاحب نے پوچھا، مجید ہے؟ بیوی، جی ہے۔ شیخ صاحب، کاشف ہے؟ بیوی، جی وہ بھی ہے۔
شیخ صاحب ناصر ہے، بیوی جی ہے۔ شیخ صاحب نے آخری چیخ ماری اور بولے تو پھر دکان پر کون ہے بے غیرت؟ ایک خرگوش بم لے کر چڑیا گھر میں گھس گیا اور آواز لگائی، تم سب کے پاس 1 منٹ ہے یہاں سے نکلنے کے لیے۔ کچھوا بولا، واہ کمینے واہ، سیدھی طرح کہنا کہ ٹارگٹ میں ہی ہوں۔ ایک آدمی کو اتنی زور سے چھینک آئی کہ اس کی پینٹ اتر گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، آج تو یاد کرنے والے نے حد ہی کر دی۔ رانے کا ولیمہ تھا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، لیکن رانے کے ڈر کی وجہ سے کوئی بول نہیں رہا تھا۔ رانا ایک ایک میز کے پاس جاتا اور کہتا، سنجوتے مترو دبا کے کھاؤ، میرا پورا 20 لاکھ خرچ ہوا ہے ولیمہ پر۔ پھر رانا گاؤں کے میراثی کے ٹیبل پر آیا اور اس کا کندھا پستا کر بولا، کھائی کھا، میرا پورا 20 لاکھ لگا ہے۔ میراثی بولا، کیوں نہیں جی، ضرور لگا ہوگا، لاکھ روپے دا تے نمک ہی پا دیتا جے۔ ایک بہت کمزور شخص اسپتال میں کسی کو خون دینے گیا۔ ڈاکٹر نے ابھی خون نکالنے کے لیے نالی ہی لگائی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس سے اپنی طرف سے 5 خون کی بوتلیں لگائیں۔ تھوڑی دیر بعد اس سے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ آگے سے کہنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں، اگر اور خون کی ضرورت ہے تو نکال لیں۔